شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور میں تھکن سے چور اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کام سے واپس آ رہی تھی۔ سارا دن ایک کے بعد ایک کام میں الجھی رہی اور اب گویا میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدی سے گھر پہنچوں اور تھوڑی دیر سکون کا سانس لوں، لیکن گھر کی حالت بھی جانتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے کہ گھر میں راشن کا ایک دانہ بھی نہیں بچا تھا۔ اماں تو جیسے اس کمی کو برداشت کر گئی تھی، مگر میرے لیے یہ سوچنا بھی عذاب تھا کہ اس بھوک میں ان کی بوڑھی اور نحیف حالت پر کیا اثر پڑے گا۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی، بھوک سے سر بھاری سا محسوس ہو رہا تھا اور جسم بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ روزانہ جب میں یہاں سے گزرتی تھی تو گلی کے بچے بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے، جنہیں دیکھ کر میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل جاتی تھی، مگر آج میرے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اماں کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ بوڑھی ماں جو دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی، آج اپنے بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود میری پریشانی کو چپ چاپ جھیل رہی تھی۔ انہی فکروں میں غرق میرے قدم پھٹک کر اس تنگ راستے کی طرف مڑ گئے جو میں ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ عام طور پر یہ گلی خوف اور خطرے کی علامت تھی۔ سنا تھا کہ یہاں اکثر چوری اور ڈکیتی کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتی، مگر آج میری تھکن اور سر میں گردش کرتی چکر کی کیفیت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں شارٹ کٹ راستہ اختیار کروں۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جیسے بدن کے تمام حواس نے جواب دے دیا ہو۔ میں لڑکھڑائی، سنبھلنے کی کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہوا کہ زمین مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا۔ وہاں کی جلتی مدھم لائٹوں کو دیکھ کر ایک امید سی جاگی کہ شاید وہاں کچھ دیر بیٹھ کر خود کو سنبھال سکوں۔ میں ان باہر رکھی گئی کرسیوں کی طرف بڑھی جن پر اکثر وہاں کے مزدور اور تھکے ہارے لوگ تھوڑی دیر سستا لیا کرتے تھے۔ ہوٹل کے باہر ایک کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے وجود میں ایسی کمزوری تھی جیسے ہر جوڑ میں سے جان نکل رہی ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر میں جانتی تھی کہ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ میری انگلیاں بے بسی سے کانپ رہی تھیں اور میں نے اپنے ہاتھوں کو گھورنا شروع کر دیا۔ وہیں بیٹھے ہوئے اپنے حال پر بے بسی کی انتہا محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کو ایسا لگا کہ شاید میری زندگی میں کوئی بہتری کبھی نہیں آئے گی۔ میں اپنی زندگی سے اب پوری طرح مایوس ہو گئی تھی اور سمجھ لیا تھا کہ میں یوں ہی سسک کر مر جاؤں گی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس خستہ حال ہوٹل کے چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کے سائے چاروں اطراف پھیلے ہوئے تھے۔ شام کی ڈھلتی دھوپ اس ہوٹل کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ ہوٹل سے اٹھتی ہوئی خوشبوئیں میری برداشت کی حدیں توڑ رہی تھی۔ سالن کی مہک میرے دماغ میں بھر گئی تھی اور بھوک سے میرا سر گھومنے لگا تھا، مگر دل جانتا تھا کہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ کچھ کھانے کا سوچ بھی سکوں۔ اسی دوران اچانک میری نظروں کے سامنے ایک دھندلا سا سایہ ابھرا اور وہیں ہوٹل کے اندر سے ایک لڑکا میری طرف آیا۔ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ اس کی بات سن کر میرا دل ایک عجیب سی بے بسی میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگا کہ میں کس حال تک پہنچ چکی ہوں کہ ایک اجنبی کی ہمدردی میرے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ میں نے بمشکل اپنا سر اٹھایا اور اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا جنہیں میں چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس نے میرے چہرے پر لکھی کہانی کو پڑھ لیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی دل سوزی کے آثار نمایاں تھے۔ میری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اس نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، جیسے جذبات کا بند ٹوٹ کر بہہ نکلا ہو۔ میں نے بے بسی سے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پیسے تو ایک طرف، میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ کچھ کھا سکوں۔ میری تنخواہ آنے میں ابھی بہت دن باقی ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کروں۔ گھر پہ میری ماں میری منتظر ہے، بیمار اور کمزور۔ وہ امید کر رہی ہے کہ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بے بسی بھرے الفاظ جیسے میرے اپنے ہی دل کو چیر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اس لڑکے نے غور سے میری باتیں سنی، جیسے وہ میری تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہو۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے تسلی دینے کے انداز میں کہا،
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ہوٹل بہت اچھا ہے اور ہمارے مالک بہت مہربان ہیں۔ یہاں صرف 3 روپے میں سالن اور روٹی مل جاتی ہے اور آپ اپنا پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے امید کی کرن نظر آئی، مگر فوراً ہی وہ کرن ماند پڑ گئی۔ میں نے انتہائی افسردگی کے ساتھ جواب دیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میرے پاس تو اس وقت 3 روپے بھی نہیں ہے۔ میری اس بے چارگی بھری بات کو سن کر وہ لڑکا کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، جیسے اس کے دل میں کوئی خیال جنم لے رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہوٹل کے مالک صاحب اندر بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ وہ بہت نیک دل انسان ہے۔ جب تک آپ کو تنخواہ نہیں ملتی، آپ اپنا اور اپنی ماں کا کھانا یہاں سے ہی لے لیا کریں، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو آ کر رقم ادا کر دیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے تاریکی میں روشنی نظر آ رہی ہے، جیسے کوئی فرشتہ میری مدد کے لیے بھیج دیا گیا ہو۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں نے حیرت اور امید سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی تمہارے ہوٹل کا مالک اتنا رحم دل ہوگا کہ وہ مجھے ادھار کھانا کھانے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آج کے اس بے رحم دور میں کوئی اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یقیناً وہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہی ہوگا۔ اس لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جی بالکل، وہ ایسے ہی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک چاہیں یہاں سے کھانا لے سکتی ہیں، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو دے دیجیے گا۔ ہمارے مالک نے آج تک بہت سے ضرورت مند لوگوں کی اسی طرح مدد کی ہے۔ وہ لڑکا اپنے مالک کی تعریف میں جیسے مگن تھا، اور میری آنکھوں میں اس کے ہر لفظ سے یقین اور شکر گزاری کی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ میرے دل میں جیسے دوبارہ زندگی کی رمق جاگ اٹھی تھی، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ صرف 3 روپے میں سالن اور روٹی دینے کا وعدہ کرنے والا ہوٹل گویا میرے لیے ایک نعمت بن گیا تھا۔ میں نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اسے دعائیں دینے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قدرت نے میری دعاؤں کو سنا ہے اور میری زندگی میں کچھ آسانی بھیج دی ہے۔ میں نے دل پر بھاری بوجھ لیے اس ہوٹل کے اندر قدم رکھا، جہاں میرے ساتھ آیا ہوا وہ لڑکا مجھے مالک کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، جیسے خالق نے اسے پوری توجہ سے بنایا ہو۔ اس نے سفید شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جو اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہی تھی، اور سر پر رکھی ٹوپی نے اس کی صورت کو نورانی بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی ہلکی داڑھی تھی، جس نے اس کے چہرے کو ایک عجیب سی پاکیزگی عطا کر دی تھی، اور اس کی آنکھیں نیلی سبزی مائل تھیں، جو کسی خواب کی طرح نظر آتی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا پرکشش شخصیت کا مالک نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھجک سی آ گئی، جیسے میری بھوک اور غربت کے باوجود اس کے سامنے پیش ہونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ دل میں ایک عجیب سی حسرت نے جنم لیا کہ دنیا میں ایسے خوبصورت اور نیک دل لوگ بھی ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی جھجک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا، دل میں دعا کی کہ اللہ میری بات اس کے دل میں اتار دے۔ میں نے اس کے سامنے جا کر کہا، السلام علیکم، دراصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بڑی شفقت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کا انداز اتنا شائستہ اور احترام بھرا تھا کہ میری گھبراہٹ کم ہوتی گئی، اور میں نے اپنی پوری کہانی اس کے سامنے بیان کر دی۔ اپنی غربت اور ماں کی بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے ہم بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، اور میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی جھلک آئی، جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ گیا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، ارے یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ کو جب تک تنخواہ نہیں ملتی تب تک آپ یہاں سے کھانا لے سکتی ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد بھی یہاں سے کھانا لے سکتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہمارا ہوٹل چند پیسوں کا محتاج نہیں ہے، ہم نے تو یہ ہوٹل کھولا ہی اس لیے ہے تاکہ بے بس لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور ہم یہ 3 روپے فقط اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ خدا ترسی پر کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو جیسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس کی باتوں میں ایسی فراخ دلی اور شفقت تھی کہ میرے دل سے بے اختیار دعائیں نکلنے لگیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جی جیسے ہی مجھے تنخواہ ملے گی میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گی،
آپ میرا نام رجسٹر میں ایڈ کر لیں تاکہ حساب رہ جائے۔ میری اس بات پر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بی بی ہم یہاں پر کوئی رجسٹر نہیں بناتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کھاتا ہے، جو دینا چاہے دے جاتا ہے، جو نہ دینا چاہے وہ نہیں دیتا، ہم کسی سے تقاضا نہیں کرتے، آپ کا بھی دل چاہے گا تو دے دیجیے گا ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا، جیسے اس نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہو۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور کہا، جب بھی یہ آدمزادی یہاں آئیں انہیں کھانا دے دیا کرو، انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم پوچھ لینا، اور ان سے کسی بھی قسم کی رقم کا تقاضا نہ کرنا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو چھو گئیں اور میں نے بے حد ممنونیت سے اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں شکر گزاری اور دعاؤں کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ مجھے اپنے لیے تو اتنی فکر نہیں تھی، لیکن ماں کی حالت دیکھ کر دل دکھتا تھا کہ وہ کس طرح یہ بھوک اور بیماری برداشت کر رہی ہوں گی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بڑے پیار سے کہا، بی بی ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پر ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ دنیا ہے اور اسی کا حکم ہر انسان کو ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے خوشی اور مسرت سے بھر گیا۔ اس کی مہربانی نے میری آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کر دیا اور میرے دل سے دعائیں نکلنے لگیں۔ ہوٹل سے باہر آتے ہی میں نے جلدی سے اپنے اور اماں کے لیے کھانا لیا۔ آج میرے قدموں میں جیسے خوشی اور سکون کی ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشیوں اور ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، جو دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا بھی نقصان برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی یہ سخاوت اور مہربانی دنیا کو ایک بہتر جگہ بناتی ہے اور ان کے اسی خلوص سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو میری اماں میری منتظر بیٹھی تھیں۔ ان کی کمزور اور تھکی ہوئی صورت دیکھ کر دل میں محبت اور ہمدردی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے بیٹا کچھ کھانے کو ملا؟ جب اماں نے مجھے دیکھا تو فوراً بولی، کچھ کھانے کو لے کر آئی ہے؟ ان کی آواز میں بھوک اور کمزوری کی تھکان صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں ابھی کھانا لے کر آئی ہوں، آپ بس ہاتھ دھو لیں۔ اماں نے سر ہلا دیا اور میں تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپکی، کھانا پلیٹوں میں نکال کر واپس آئی اور اماں کے سامنے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، جس کا ذائقہ ہم نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ اماں بھی بے ساختہ کھانے کی تعریف کر رہی تھی اور ضرورت سے زیادہ کھا رہی تھی، جیسے انہیں کافی دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہو۔ 10 روٹیاں تھیں تو ڈونگا بھر سالن تھا، جو ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اماں نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت مزے کا کھانا ہے، بیٹا روزانہ انہی سے کھانا لے آیا کر، کم از کم تجھے کھانا پکانے کی محنت تو نہیں کرنی پڑے گی اور ہمیں بھی اتنا اچھا کھانا مل جایا کرے گا۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، میری پیاری اماں، کچھ دن تو مجھے انہی سے کھانا لانا ہی پڑے گا، کیونکہ میرا کھاتا اب وہیں کھل گیا ہے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ مالک نے مجھے کھانے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک ضرورت ہو میں ان سے کھانا لے سکتی ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اماں میری بات سن کر مسکرائیں اور کہنے لگیں، اللہ اسے خوش رکھے، اس نے ہم جیسے غریبوں کے لیے اتنی مدد کی، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ ان کے چہرے پر ممنونیت کے آثار دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ جب اماں نے کھانا ختم کر لیا تو میں انہیں سونے کے لیے بستر پر چھوڑ آئی اور پھر میں برتن دھونے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ باورچی خانہ سنسان پڑا تھا، اس میں کوئی بھی کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ چائے بنانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ حالانکہ چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر دل مار کر میں کچن سے باہر نکل آئی۔ میں کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ کر اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ حالات کب بدلیں گے؟ کیا کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا؟ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ماضی کی تلخ یادیں میرے ذہن میں لوٹ آئیں۔ میرا نام عافیہ ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں اور اماں اس چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ میرے والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ہمارا خاندان ٹوٹ گیا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو شہر میں رہتا ہے اور شادی شدہ ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد بھائی نے ہماری ذمہ داری سنبھالی تھی اور ابا کی جگہ پر نوکری کر رہا تھا۔
لیکن وہاں کام کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی محبت نے اسے اتنا دیوانہ کر دیا کہ اس نے اماں سے اس لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اماں ابھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھی کیونکہ ان کی پہلی خواہش میری شادی کی تھی، مگر بھائی نے اپنی ضد پکڑ لی۔ کئی دن تک اس نے بھوک ہڑتال کی، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا اور نہ کسی سے بات کرتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اماں کو مجبوراً اس کی شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ اماں اس لڑکی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے بھائی کی خوشی کے لیے اسے بہو بنا لیا۔ لیکن وہ لڑکی جو بہو بن کر ہمارے گھر آئی، کچھ ہی دنوں میں اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے لگی۔ وہ اکثر اماں اور مجھ سے الجھنے لگتی اور کہتی کہ ہم اس کے شوہر کی کمائی کھا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پورا حق تھا۔ میں اکثر اس کے جواب میں کہہ دیتی، وہ تمہارا شوہر ضرور ہے مگر میرا بھائی بھی ہے اور اماں کا بیٹا بھی ہے، اس پر ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب میں یہ کہتی تو وہ اور زیادہ چڑھ جاتی اور بھائی کے آنے پر جھوٹی سچی باتیں بنا کر اس سے شکایت کرتی۔ نتیجتاً بھائی بھی آ کر مجھ پر غصہ نکالتا اور کہتا، عافیہ تم خاموش کیوں نہیں رہتی؟ کیوں اپنی بھابھی سے الٹ پلٹ باتیں کرتی ہو؟ اسے برا محسوس ہوتا ہے، آخر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ ہی شادی کر کے یہاں آئی ہے، اب اس کا بھی اس گھر پر پورا حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ بھائی کی ان باتوں کو سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ وہی بھائی جو شادی سے پہلے میرا ہر ناز نخرا اٹھاتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا، اب بالکل بدل گیا تھا۔ بھائی میں تبدیلیاں تو آنا شروع ہو گئی تھیں، مگر اس دن کی بات کے بعد ان کا رویہ ایک لمحے کو بھی بھائی کہلانے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس تبدیلی کو کچھ وقتی سمجھا تھا، مگر پھر روز بروز ان کی بے رخی اور بھابھی کے رویے میں تلخی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اماں اور میں دونوں محسوس کر رہے تھے کہ حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بھائی جو پہلے ہم دونوں کا خیال رکھتے تھے، اب اپنی ذمہ داریوں سے بالکل لاپرواہ ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل میں ہمارا کوئی مقام ہی نہ رہا ہو۔ اماں کی دوا لانے کا کام تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلے کبھی کبھی بھولتے تھے، مگر اب یہ بات معمول بن چکی تھی، جیسے ان کی زندگی میں ہماری اہمیت محض ایک بوجھ کی سی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ بھائی اور بھابھی باہر سے کھانا کھا کر آتے اور ہم دونوں کے لیے ایک لقمہ تک نہ بچاتے۔ اماں کی طبیعت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کے لیے دوا نہ ملنے کی وجہ سے کئی بار ان کی حالت بگڑ گئی۔ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت کھانا ہوتا، اماں کے ساتھ وہی بانٹ کر گزارا کرتی تھی۔ ہر روز اماں کا یہ دیکھ کر دل ٹوٹتا کہ بیٹا اپنی ماں اور بہن کو یوں نظر انداز کر رہا ہے۔ مجھے تو جیسے دن رات بس یہی فکر رہتی تھی کہ ہم کیسے اپنی گزر بسر کریں۔ کچھ دنوں سے بھائی پر بھابھی کا اثر بھی بڑھنے لگا تھا۔ ہر بات میں بھابھی کا مشورہ مانتے، اس کی مرضی سے چیزیں خریدتے اور اس کی پسند کے کھانے لا کر دیتے۔ اس کے برعکس اگر اماں کی دوا ختم ہو جاتی تو انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے اور بھائی اماں کی دوا لانا مسلسل بھول رہے تھے، لیکن بھابھی کی فرمائشیں پوری کرنے میں انہیں ذرا دیر نہ لگتی۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے بھائی سے سوال کر ہی لیا، بھائی کیا بات ہے؟ 4 دن ہو گئے ہیں، اماں کی دوا ختم ہے اور آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے ان کی دوا ختم ہو جائے تو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، آخر کیوں دوا نہیں لے کر آ رہے؟ میرے لہجے میں شکایت تھی اور اس بار میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں جواب دیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ بھائی نے میری بات کو سرسری طور پر لیا اور جواب دیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تنخواہ ملے گی تو لے آؤں گا۔ ان کے اس بے پرواہی بھرے جواب نے مجھے ایک دم غصے میں بھر دیا۔ کیسے پیسے نہیں ہیں؟ آپ تو روزانہ بھابھی کے لیے باہر سے فرمائشی کھانا لے کر آتے ہیں۔ اماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر بھابھی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہیں۔ آخر یہ کیسا احساس ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں کی دوا کا بھی خیال رکھیں؟ میرے سوالات نے بھائی کو جیسے آگ بگولا کر دیا۔ وہ اچانک تیزی سے کھڑے ہوئے اور بولے، اگر تمہیں اتنی ذمہ داری کا احساس ہے تو خود ہی وہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا لیتی؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ اور ویسے بھی میں روز روز کی اس چک چک سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں اور میری بیوی کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں ششدر رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا بھائی جو ایک وقت میں میرا سہارا تھا، اب یوں ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں ان کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھتی رہ گئی، مگر وہاں نہ کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی محبت۔
جبکہ بھابھی ان کے پیچھے کھڑی فاتحانہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی جیت کا اعلان کر رہی ہوں۔ مجھے اس لمحے میں یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی کے دل میں اس تبدیلی کی جڑ کہاں ہے۔ بھابھی اپنی چالوں میں کامیاب ہو چکی تھی اور اب مجھے یقین تھا کہ بھائی کو کوئی بھی سمجھانے کی کوشش بیکار ہوگی۔ ان کے دل و دماغ پر بھابھی کا اثر اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہی خون اپنی ماں اور بہن سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے یہ واضح تھا کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ میں یہ سب دیکھ کر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب درد محسوس کر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں بھائی کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ کمرے میں جا کر میں نے اپنے دل میں ایک مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ یہ وقت تھا کہ میں خود اپنے اور اماں کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لوں۔ اگر بھائی اب ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ہماری ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہیں تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے بھی کام کی تلاش شروع کرنی چاہیے تاکہ اماں کی ضروریات پوری کر سکوں اور ان کا سہارا بن سکوں۔ کچھ ہی دن بعد میں نے اپنی سہیلیوں سے بات کی اور ان کے مشورے پر گاؤں کے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کی تلاش شروع کی۔ یہ فیکٹری گاؤں سے کچھ دور پکی سڑک پر واقع تھی اور یہاں خواتین کے لیے مختلف کام کے مواقع موجود تھے۔ اس فیکٹری میں سلائی اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا، جہاں میرے جیسی کئی اور خواتین بھی کام کر رہی تھیں۔ کچھ بزرگ خواتین تھیں، کچھ میری عمر کی، اور کچھ نوجوان لڑکیاں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خواب لیے یہاں کام کرنے آتی تھیں۔ ان سب کے درمیان میں بھی اس فیکٹری میں ایک مناسب تنخواہ پر نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جس دن مجھے فیکٹری میں پہلی بار جانا تھا، وہ دن میرے لیے ایک بڑی آزمائش کا دن تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤں گی اور اماں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن جب میں اماں کے پاس الوداع کہنے گئی تو اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگیں، بیٹی، اگر آج تیرے ابا زندہ ہوتے تو کبھی یہ نوبت نہ آنے دیتے کہ میری بیٹی گھر کے باہر جا کر کام کرے۔ تیرے بھائی میں تو جیسے احساس ہی ختم ہو گیا ہے، جیتے جی اس نے ہمیں مار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی تجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ میں اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میرا دل اور بھی دکھ سے بھر گیا۔ مجھے بھی بھائی کے رویے کا بے حد افسوس تھا اور اماں کا دکھ میری ہمت توڑنے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اماں کے ہاتھ تھامے اور انہیں تسلی دی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں یہاں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ اماں نے میری بات سن کر آہستہ سے آمین کہا اور مجھے دعائیں دیں۔ ان کی دعاؤں کا سایہ میرے دل میں ایک سکون اور مضبوطی لے آیا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اماں کے لیے ہر حال میں محنت کروں گی اور چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یوں اماں کی دعاؤں کے سائے تلے میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے فیکٹری میں کام کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک روز خبر ملی کہ بھائی اور بھابھی نے واقعی اپنا سامان باندھ لیا ہے اور کسی اور جگہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، جیسے کوئی قریبی رشتہ ایک جھٹکے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہو۔ میرے لیے یہ صدمہ تو تھا، مگر اماں کے لیے یہ خبر بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اپنا بیٹا، جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی، وہ اب انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اماں کا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ وہ دیر تک خاموشی سے زمین کو گھورتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے آواز آنسو بہاتی، جیسے ان کی روح تک زخمی ہو چکی ہو۔ میں انہیں اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت میرے حوصلے کی ہی اماں کو ضرورت ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں دلاسا دیا، اماں، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی محنت سے آپ کے لیے ہر وہ چیز لاؤں گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ ان الفاظ کے بعد اماں کے چہرے پر تھوڑا سا سکون نظر آیا، گو کہ دکھ کا سایہ اب بھی تھا، مگر میری باتوں نے انہیں کچھ حد تک حوصلہ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور فیکٹری میں اپنے کام کو پوری محنت اور لگن سے انجام دینے لگی۔ روزانہ فیکٹری میں اپنے حصے کا کام پورا کرتی اور اماں کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے بچانے کی کوشش کرتی
تاکہ ان کی دوا اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ چند ہفتوں کے بعد میری محنت کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ فیکٹری کے مالکان بھی میرے کام سے خوش تھے اور کچھ وقت کے بعد میری تنخواہ میں تھوڑا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ یوں میری اور اماں کی زندگی ایک نئے راستے پر گامزن ہوئی۔ ہمیں ابھی بھی مشکلات کا سامنا تھا، مگر اب میں نے ہمت نہیں ہارنے کا عزم کر لیا تھا۔ بھائی کی یادیں اور ان کے رویے کا دکھ تو دل میں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا کہ کبھی کبھار اپنے لیے خود قدم بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی کی اس نئی راہ پر اماں کی دعائیں اور میری محنت ہی میرا سہارا تھیں۔ بھائی کے یوں اچانک چلے جانے اور ہم سے تمام تعلق توڑ دینے نے اماں کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جس بیٹے کی محبت میں اماں نے اپنی جوانی قربان کی، اس کا یوں بے حس ہو کر جانا ان کے لیے ایک ناقابل برداشت دکھ بن گیا تھا۔ بھائی نے جاتے وقت نہ تو ہمیں الوداع کہا، نہ بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بس وہ یوں چلا گیا جیسے ہم اس کے لیے کبھی کچھ تھے ہی نہیں۔ میں انہیں کتنی بھی تسلی دیتی، کتنا بھی حوصلہ دیتی، لیکن بھائی کی کمی کو میں کیسے پورا کر سکتی تھی؟ اماں کے دل میں بھائی کے لیے جو نرم گوشہ تھا وہ اب ایک گہری چوٹ بن چکا تھا، اور وہ اس درد کو خود میں ہی دبا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ میں صبح فیکٹری کے لیے نکل جاتی اور شام کو واپس آتی۔ اماں پورا دن اکیلی رہتی تھی اور ان کے دل کی تنہائی اب ان کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی تھی۔ میں روز کوشش کرتی کہ شام کو ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، لیکن میرے اپنے دل میں بھی کئی سوالات اور دکھ بھرے ہوئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کا دل بہلاؤں، لیکن یہ کام اب میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ حالات نے جیسے ہمیں گھیر لیا تھا اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بے بس ہو چکے تھے۔ گھر کی مالی حالت پہلے ہی خراب تھی، اور بھائی کے چلے جانے کے بعد یہ صورتحال مزید بگڑتی چلی گئی۔ گھر میں راشن جو تھوڑا بہت بچا تھا، اسے میں نے بڑی احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کیا تھا تاکہ کچھ دن تو گزارا ہو سکے۔ میں اماں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر میں موجود چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ اماں بھی اس بات سے آگاہ تھیں اور اکثر خاموشی سے اپنے دکھوں میں گم رہتی تھیں۔ مجھے فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میری پہلی تنخواہ ملنے میں ابھی وقت تھا۔ اس وقت گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا تھا، اور یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن چکی تھی۔ ایک دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ میں نے محلے کے ایک چھوٹے دکاندار سے تھوڑا سا راشن ادھار لے لیا تھا، لیکن وہ بھی صرف چند دن ہی چل سکا۔ اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ میں کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ کسی کے پاس دینے کو زیادہ نہیں تھا۔ ہر کسی کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب 2 دن ہو چکے تھے کہ میں نے خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ جو بھی تھوڑا بہت گھر میں بچا تھا وہ میں اماں کو کھلا دیتی تھی تاکہ کم از کم ان کا پیٹ بھرا رہے، لیکن اب تو اماں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ میری طبیعت بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بگڑتی جا رہی تھی۔ صبح سے ہی میری حالت خراب ہو رہی تھی، اور بھوک کی شدت نے میرا دل اور دماغ معاف کر دیا تھا۔ چلتے ہوئے بار بار چکر آ رہے تھے اور جسم میں توانائی باقی نہیں رہی تھی۔ میں اماں سے چھپاتی رہی کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن میری حالت دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی بے بسی اور مایوسی میں جب میرا سر بھاری ہو گیا تو میرے دل میں ایک چھوٹا سا خیال آیا کہ شاید اللہ میری حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہم پر رحم کر اور ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ اسی دعا کے دوران میرے دل میں ایک چھوٹا سا خیال آیا، کیوں نہ میں قریبی ہوٹل کی طرف چلی جاؤں، شاید وہاں سے کچھ مدد مل جائے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے قدم اس ہوٹل کی طرف بڑھائے، اور اس ہوٹل کے مالک کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اسے اپنی عرضی پیش کی۔ پھر اس نے اس کو قبول کر لیا، اور یوں شکر ہے کہ مجھے کھانے کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اب میں روز ہی اپنا اور اماں کا کھانا وہاں سے لانے لگی تھی۔ ہوٹل کا کھانا بے حد لذیذ ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ وہ بغیر کسی لالچ کے روزانہ ہمیں کھانا دے دیا کرتا تھا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اب میں روز اسی راستے سے آنے لگی تھی اور کھانا لے کر ہی گھر آتی تھی۔ میں اور اماں پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ جو تھوڑا بہت بچ جاتا وہ میں اماں کو صبح کھلا دیتی تھی، اور صبح میں ویسے ہی کام پر چلی جاتی تھی۔ دن اسی رفتار سے گزر رہے تھے۔ تنخواہ ملنے میں صرف 2-4 دن ہی رہ گئے تھے، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہوٹل میں پچھلا حساب صاف کر کے اگلے مہینے کے لیے کچھ اور رقم جمع کروا دوں گی۔ 3 روپے کا ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اسی لیے آج جیسے ہی مجھے فیکٹری سے تنخواہ ملی تو میں فوراً سیدھی ہوٹل چلی آئی۔
آج ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ میری پہلی تنخواہ تھی، پہلی کمائی تھی، اور اسے اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے میرے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے اماں کو جا کر یہ رقم دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، جس نے مجھ پر پہلے احسان کیا ہے مجھے اس کی رقم ادا کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں سیدھی ہوٹل چلی آئی۔ وہاں پر میں نے مالک کے بارے میں پوچھا تو اندر سیدھی اسی کے پاس آ گئی اور کہا، جس طرح آپ نے میری مدد کی اور مجھ پر احسان کیا، میں وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ مجھے اپنی اتنی فکر نہیں تھی، لیکن میری بوڑھی بیمار ماں بہت زیادہ بیمار تھی اور اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس لمحے میں آپ نے میرا خیال کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کی رقم ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے دنوں میں جتنا بھی کھانا میں لے کر گئی ہوں اس کا جو بل بنتا ہے وہ بتا دیں۔ میری بات سن کر اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی اور وہ کہنے لگا، ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے کا بل آپ کے لیے معاف ہے۔ اب آپ اگلے مہینے سے دے دیا کرنا۔ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جب تک چاہیں جتنا چاہیں یہاں سے کھانا لے کر جا سکتی ہیں۔ کیونکہ میں پہلے آپ کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن پھر مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے سر پر کسی مرد کا ساتھ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے لیے رعایت ہے۔ آپ جیسے مرضی یہاں سے کھانا لے کر جا سکتی ہیں۔ اس نے اتنی مہربانی سے کہا کہ میں اس کے خلوص کو انکار نہیں کر سکی، اور آنکھوں میں بے اختیار ممنونیت لا کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جیسے اچھے انسانوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمارا بہت خیال کیا۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے نکلنے لگی تو ایک عجیب سے احساس نے مجھے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا، لیکن پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر میں کیوں پلٹی تھی، آخر کیا بات تھی۔ تبھی ایک دم سے میں باہر نکل آئی۔ اس وقت دل گھبرا رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ تبھی باہر مجھے وہی لڑکا مل گیا اور وہ مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا مالک بہت اچھا آدمی ہے، اس نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ آج تک میں نے ایسا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر وہ بڑے پر اسرار سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ ایسے انسان دنیا میں ہے ہی نہیں، اور میرا مالک بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور یہ ہوٹل بھی جنات کا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر آپ کو اتنی رعایت مل رہی ہے اور یہاں پر آپ کو اتنی سہولت دی جا رہی ہے، ورنہ شاید اگر کسی انسان کا ہوتا تو وہ تو آپ کا خون بھی نچوڑ لیتا۔ اس لڑکے کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اسے کہا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ ہوٹل واقعی جنات کا ہوٹل ہے؟ میری بات سن کر اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا، کہنے لگا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ جنات کا ہوٹل ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ملازم ہیں وہ سب جنزادے ہیں، میرا مالک بھی جنزادہ ہے۔ اس لڑکے کی باتیں مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھیں، اور میں اپنے آپ پر حیران ہو رہی تھی کہ مجھے اب تک اس بارے میں کچھ پتہ کیوں نہیں چلا۔ آخر میں کیسے نہیں جان پائی کہ یہ جگہ اتنی پراسرار ہے اور یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے بلکہ جنات ہیں، اور یہ جنات کا ہوٹل ہے۔ میں ایک دم تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں گھبرا رہی تھی۔ اس وقت سچ میں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے فوراً گھر پہنچی۔ اس وقت میرا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ چونکہ میں کافی تیزی سے گھر تک آئی تھی، اماں نے میری ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو پوچھنے لگیں، کیا ہوا بیٹی، تو آج اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہے، اور کھانا بھی نہیں لے کر آئی؟ اماں کی بات نے مجھے ایک دم چونکا دیا اور میں نے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں ہوٹل میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہاں سے کھانا بھی نہیں لا پائی، اور اب مجھے اپنی غیر حاضر دماغی اور خوف کھانے پہ غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، وہ اماں، میں نے سوچا کہ آج گھر میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تو اماں کہنے لگیں، ارے گھر میں تو راشن کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیا کچھ لے کر آئے گی؟ اور ویسے بھی مجھے وہ ہوٹل کا کھانا پسند ہے، اس کھانے کو کھا کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو ایسا کر، واپس جا اور وہیں سے کھانا لے آ۔ اماں نے قدرے ناراضگی سے مجھے کہا تو میں بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں، بالکل ہی بچہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ رہی تھی، حالانکہ وہاں جانے کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی میرے کانوں میں اس ملازم لڑکے کی باتیں گونج رہی تھیں۔
لیکن جانا تو تھا ہی، اور وہاں پر جا کر کھانا بھی لانا تھا، ورنہ اماں کچھ بھی نہ کھاتی۔ میں کیونکہ اماں کی ضد سے بخوبی واقف تھی، تبھی وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اس ملازم لڑکے سے کھانا پیک کرنے کے لیے کہا اور خود چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس ہوٹل کی پراسراریت اور یہاں جنات کا ملازم ہونا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ہوٹل کا مالک میرے پاس سے گزرا اور پھر واپس پلٹ کر آیا اور کہنے لگا، آپ ابھی تک یہیں پر ہیں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کے پوچھنے پر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے آ گئے، لیکن میں نے اسے کہا، جی وہ پہلے میں گھبرا گئی تھی، خوفزدہ ہو گئی تھی تو گھر چلی گئی تھی، اسی لیے کھانا لینا بھول گئی، اب کھانا لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے خوفزدگی کے عالم میں کہا تو وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس ہوٹل کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، ہم یہاں پر نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے آئے ہیں اور نہ ہی کسی کا نقصان کرنے آئے ہیں۔ آپ پہلے کی طرح یہاں سے آسانی سے کھانا لے کر جا سکتی ہیں اور جتنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات اچھے اور مہربان بھی ہوتے ہیں، یہ آپ یہاں سے جان پائیں گی۔ ہوٹل کے مالک نے عجیب سے انداز میں اپنی وضاحت پیش کی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس شخص کی آنکھوں اور لہجے میں سچائی تھی اور اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ واقعی اس کے نیک اتوار اس کے ماتھے سے ظاہر ہو رہے تھے، اور میں جو انسانوں سے خار کھائے بیٹھی تھی، جس کا خود کا سگا بھائی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا، کس طرح جنات سے خوفزدہ ہو سکتی تھی؟ جنات نے تو میرا ساتھ دیا تھا، میری مدد کی تھی، مجھے کھانے کو دیا تھا، میرا پیٹ بھرا تھا، میری ماں کا خیال کیا تھا، تو پھر میں کیسے ان کو غلط سمجھ سکتی تھی؟ میں نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ایک دم سے اپنے ذہن اور دل سے سارے خیالات کو جھٹک دیا اور بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں نے وہاں سے کھانا لیا اور جلدی جلدی گھر جانے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کو بھوک لگی ہوگی اور وہ اس وقت میری منتظر ہوں گی۔ اماں نے کھانا کھا کر شکر ادا کیا، کیونکہ انہیں وہ کھانا پسند تھا، اور اسی وجہ سے جب تک انہیں ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا انہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو اس ہوٹل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں خوفزدہ ہوں۔ میں ان کی خوشی کی خاطر اب وہیں سے کھانا لے کر آنے لگی تھی۔ اب میرا مستقل یہی ذریعہ تھا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے تھے، میری نوکری بھی اچھی جا رہی تھی اور اب مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ میری تنخواہ کے جو پیسے ہوتے وہ اماں کی دوائیوں میں نکل جاتے، یا پھر کبھی کبھار ہم ماں بیٹی کچھ نہ کچھ عیاشی کر لیتے۔ بھائی جب سے گیا تھا تب سے پلٹ کر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے ہماری کوئی خبر لی تھی۔ اماں اکثر اسے یاد کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی اولاد تھا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن میں اسے بالکل بھی یاد نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ایسے تو کوئی اپنا بالکل نہیں کرتا۔ لیکن اب وقت گزرتا جا رہا تھا، اماں کو میری فکر تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری شادی کر دیں، لیکن میں اماں کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اسی لیے ابھی میں نے اماں کو سمجھا لیا تھا اور یہی کہا کہ آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، نہ تو مجھے ابھی شادی کرنی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ میری بات سن کر اماں بھی خاموش ہو گئیں۔ آج جب میں صبح سویرے سو کر اٹھی تو ابھی اپنی فیکٹری جانے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بے حد حیران ہوئی، کیونکہ یہاں پر تو کبھی کبھار ہی کوئی آتا تھا۔ اماں کی کسی کے ساتھ بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، اور ویسے بھی جب سے اماں بیمار رہنے لگی تھی کم ہی کسی کی طرف جاتی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہوٹل کا ملازم کھڑا تھا۔ کہنے لگا، باس نے آپ کے لیے یہ کچھ کھانا بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور پوچھا، باس نے کیوں بھیجا ہے جبکہ میں شام کو کھانا وہاں سے لے تو آتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، دراصل آج ہوٹل کو 1 سال ہو گیا ہے اور باس نے خوشی میں اپنے تمام ورکرز اور جاننے والوں میں بہترین کھانا بنوا کر تقسیم کیا ہے، اسی لیے آپ کا بھی انہوں نے خاص طور پر کہا تھا، تو میں آپ کے لیے بھی یہ لے آیا ہوں۔ اس ملازم نے جب یہ کہا تو میں نے کھانے کا وہ پارسل تھام لیا۔ اس کے اندر کھانے کی کافی ساری چیزیں موجود تھیں، گوشت کے علاوہ مچھلی، چاول اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔ کھانے کی خوشبو ہی بتا رہی تھی کہ وہ بے حد لذیذ ہے۔ میں نے بھی فٹافٹ گرم گرم تھوڑا سا کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ اماں بھی اتنا کھانا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تبھی جب میں نے ان کو بتایا کہ ہوٹل کو 1 سال ہونے کی خوشی میں اس کے مالک نے سب میں کھانا بنا کر بانٹا ہے، تو اماں کہنے لگیں، ارے کتنا اچھا مالک ہے،
اس نے ہمارا بھی خیال کیا اور ہمیں بھی کھانا بھیجا ہے۔ اماں نے اس مالک کو ڈھیروں دعائیں دے دیں۔ میں بھی اس کے لیے اس کی بے حد شکر گزار تھی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ نہ جانے اس دن جب میں بھوک کی وجہ سے بے حال ہوتے بے ہوش ہوئی جا رہی تھی تو میرا کیا حال ہوتا، اور مجھے اگر کچھ ہو جاتا تو پھر اماں کا کیا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس ہوٹل کے مالک کی احسان مند تھی اور اس کی متشکر بھی تھی۔ میرے اپنے سگے بھائی نے پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی تو اللہ نے اسے ہمارے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا جس نے ہماری مشکل آسان کی۔ اس کی وجہ سے ہمیں کھانے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی اور دونوں وقت کا کھانا آرام سے مل جاتا تھا۔ میری تنخواہ جو آتی تھی اس کے ساتھ اماں کی دوائیاں اور گھر کی دیگر ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اچھا گزر رہا تھا، اور اس کے لیے میں اور اماں ہوٹل کے مالک کی بے حد مشکور تھیں، کیونکہ اگر اس نے اس طرح غریبوں کا احساس کر کے یہ ہوٹل نہ بنایا ہوتا تو شاید آج ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ لیکن یہ بات صرف میں جانتی ہوں کہ وہ جنات کا ہوٹل ہے اور جنزادے وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اماں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو شاید وہ دوبارہ کبھی اس کھانے کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتی۔ لیکن اماں کی لا علمی ہی بہتر ہے، کیونکہ اس لا علمی کی بدولت انہیں اچھا کھانے کو تو مل رہا تھا۔ گوشت، مچھلی، چاول سب کچھ گھر پر آتا تھا اور وافر مقدار میں ہوتا تھا۔ میں اور اماں پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ شاید اللہ نے اسی لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ جس طرح وہ ہوٹل کا مالک ہمارے لیے وسیلہ بن گیا تھا، اسی طرح شاید کل کو ہم بھی کسی کے لیے وسیلہ بن جائیں۔